اب تم اور میں باقی رہ گئے ہیں۔ عبد الرحمن ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو مسجد نبوی میں مستقل رہتے ہیں۔ عبد الرحمن مسجد نبوی میں رہنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں۔ عبد الرحمن یہاں رہنے والے تمام لوگوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ رسول اللہ اگر مسجد نبوی میں رہنے والوں میں سے کسی کو بلانا چاہیں تو عبد الرحمن کے ذریعے ہی بلاتے ہیں۔ عبد الرحمن بتاتے ہیں، میں 3 دن فاقے سے رہا، یہاں تک کہ میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا، میں چلتے چلتے گر جاتا تھا۔ بچوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عبد الرحمن دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں مسجد پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں موجود لوگ سرید کھا رہے تھے۔ میں بہت مشکل سے ان تک پہنچا اور ان کے ارد گرد گھومنے لگا کہ وہ مجھے دیکھیں اور کھانے میں شامل کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا اور کھانا ختم ہو گیا۔ پیالے کے کناروں پر تھوڑا سا سرید باقی تھا۔ رسول اللہ نے اسے جمع کیا، اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر مجھے کہا، بسم اللہ پڑھ کر اسے کھاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، میں اس نوالے کو کھاتا رہا یہاں تک کہ میری بھوک ختم ہو گئی۔ محمد بن مسلمہ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انصار کی طرف سے کہا، اللہ کے رسول، جب انصار کی کھجوروں کے پھل تیار ہو جائیں تو ہر باغ والا کھجوروں کا ایک ایک خوشہ مسجد نبوی میں رہنے والوں اور دوسرے مسکینوں کے لیے صدقہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور اس پر عمل شروع ہو گیا۔ مسجد نبوی میں رہنے والوں کی مشکلات اور رسول اللہ کی ان سے محبت کی ایک جھلک یوں ہے۔ عبد الرحمن کا بھوک سے برا حال ہے، لیکن عزت نفس کی وجہ سے اس کا اظہار کرنا گوارا نہیں۔ کبھی بھوک کے مارے زمین پر پیٹ کے بل لیٹتے اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں۔ آخر کار ان کے ذہن میں ایک طریقہ آیا ہے۔ عبد الرحمن یہ واقعہ یوں سناتے ہیں، میں اس راستے کے قریب بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ گزرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ابو بکر بن ابو قحافہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ قریب آنے پر میں نے ابو بکر سے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر مجھے دیکھیں تو شاید میری بھوک کا اندازہ کر لیں۔ ابو بکر نے مجھے اس آیت کے حوالے سے سمجھایا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمر ابن الخطاب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے ان سے بھی ایک سوال پوچھا، عمر بھی مجھے سمجھا کر چل دیے۔ اب اللہ کا رسول اسی راستے پر چلا آ رہا تھا۔ میں نے رسول اللہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ رسول اللہ قریب آئے اور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ابہر۔ میں نے کہا، جی رسول اللہ۔ میں رسول اللہ کے پیچھے چلنے لگا۔ رسول اللہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ کے گھر میں دودھ سے بھرا پیالہ موجود تھا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں نے آپ کے لیے بطور تحفہ بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابہر، جاؤ اور مسجد میں رہنے والے تمام لوگوں کو بلا لاؤ۔ مجھے ان لوگوں کو بلانا اچھا نہیں لگا۔ میں نے سوچا آخر یہ دودھ ہے ہی کتنا، اگر سب لوگ آ گئے تو دودھ مجھے نہیں ملے گا۔ میں بھوک سے بے حال ہوں۔ لوگوں کے آنے پر رسول اللہ مجھے حکم دیں گے اور میں دودھ کا پیالہ ان لوگوں کو دے دوں گا۔ رسول اللہ کا حکم تھا، اس لیے میں سب کو بلا لایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ پیالہ لو اور انہیں پینے کے لیے دو۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ مجھے تو اپنی بھوک شدید تنگ کر رہی تھی۔ میں نے وہ پیالہ ایک صحابی کو دیا۔ اس نے دودھ پی کر پیالہ مجھے واپس دیا۔ رسول اللہ کے حکم پر میں نے دودھ والا پیالہ دوسرے صحابی کو دے دیا۔ ہر صحابی دودھ پی کر پیالہ مجھے واپس کرتا رہا اور میں اسے اگلے صحابی کو بھوک پیاس مٹانے کے لیے دیتا رہا، یہاں تک کہ پیالہ واپس رسول اللہ کے پاس آ گیا۔ رسول اللہ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، عبد الرحمن۔ میں نے کہا، جی اللہ کے رسول۔ رسول اللہ نے فرمایا، اب تم اور میں باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ نے پیار سے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیتا رہا۔ رسول اللہ اس دوران بار بار مجھ سے کہتے رہے، اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ میں نے کہا، اب نہیں اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اب میں مزید نہیں پی سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا،
اب پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے وہ پیالہ رسول اللہ کو دیا۔ آپ نے اللہ کریم کی تعریف بیان کی اور اس کا نام لے کر باقی دودھ خود پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے روزانہ ملاقات کرتے اور ان کی دلجوئی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کریم کا فرمان ہے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، خاص طور پر مدد کے حقدار یہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں کام کے لیے وقف ہیں۔ یہ دین کے کاموں میں مصروفیت کے باعث کہیں جاتے ہیں نہ یہاں رہتے ہوئے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں سے سوال مانگنے سے بچتے ہیں، اس لیے ناواقف لوگ ان کی خودداری دیکھ کر انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تم میں سے جو انہیں اور ان کے حالات کو جانتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں، ان کے چہروں سے ان کی ضرورت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گڑ گڑا کر یا پیچھے جا کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم ان مسکینوں کی مدد کرتے ہوئے جو مال خرچ کرتے ہو اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا، بے شک اللہ سب جانتا ہے۔ اس جگہ مستقل رہنے اور رسول اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ رکھنے والے صحابی عبد الرحمن بن صخر دوسی کو دنیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو پیار سے ابہر کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ یعنی 5374 احادیث روایت کی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ اپنا زیادہ وقت مسجد اور رسول اللہ کی خدمت میں گزارتے ہیں، جبکہ باقی صحابہ کو روزگار اور گھر کے معاملات بھی نمٹانے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں صفہ، سائبان یا چھت والی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ اصحاب صفہ کہلائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خبیب بن عدی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم بھی اہل صفہ کے ساتھ چبوترے پر رہتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ جنگ خیبر سن 7 ہجری سے پہلے ایمان لائے۔ اصحاب صفہ کی اکثریت رسول اللہ کی ہجرت سے لے کر خیبر فتح ہونے تک مدینہ منورہ آئی۔ اصحاب صفہ کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بغیر نامکمل ہے۔ پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔